بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. رواه أبو داود. معزز سامعین، حاضرین جمعہ، اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہوا کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا. بعدہ اس کا یہ کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. مزید اس کا یہ کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو پاک گھر میں بلا کر فریضہ نماز جمعہ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں مکمل طور پہ اسلام میں داخل فرمائے. عرض یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی زبان رسالت سے یہ پیشین گوئی فرمائی کہ عنقریب میری امت میں 20 بڑے دجال و کذاب پیدا ہوں گے، جن میں کا ہر ایک شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑے فتنے کے سلسلے میں آگاہ کرنے آیا ہوں. وہ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ قادیانیت. قادیانیت کیا چیز ہے؟ ہم اور آپ اس سے ناواقف ہیں. ہندوستان کا ایک بڑا صوبہ پنجاب، جہاں بہت سے لوگ جاتے تھے کام کرنے کے لیے، آج بھی جانے والے جاتے ہیں. اس پنجاب کے اندر ایک ضلع ہے گرداسپور اور اس کا تحصیل ہے بٹالہ، جیسے ہمارے یہاں نگر پالیکا ہوتا ہے. اور گاؤں کا نام ہے جیسے ہمارے گاؤں کا نام درکچ ہے، اسی طریقے پر وہاں گاؤں کا نام ہے قادیان. اس قادیان کے اندر ایک شخص رنگ کا کالا، آنکھ کا کانا، من کا منچلا، کریکٹر کا عیاش، شراب نوش، نشے باز انسان مرزا غلام احمد ملعون پیدا ہوتا ہے. اس کے باپ کا نام ہے غلام مرتضی، اس کے دادا کا نام ہے عطا محمد، اس کے پردادا کا نام ہے گل محمد. یہ سن 1839 یا 40 عیسوی میں جو انگریزی تاریخ ہوتی ہے اس کے حساب سے قادیان کے اندر پیدا ہوا. اور شروع کے اندر اس نے اپنے آپ کو اسلام کا خادم، اسلام کا مبلغ بتلایا اور براہین احمدیہ نام کی ایک کتاب لکھنے کا وعدہ کیا کہ میں 50 جلدوں میں ایک کتاب لکھنے والا ہوں اور اس کے اندر میں 360 دلیلیں اسلام کی حقانیت پر دوں گا. چنانچہ بہت سے چندے اس نے اکٹھا کیے اور چندہ اکٹھا کرنے کے بعد براہین احمدیہ کی 4 جلدیں اس نے لکھی. 4 جلد لکھنے کے بعد کئی سالوں تک یہ چپ چاپ رہا اور اپنے مرنے سے 3 مہینے پہلے 5ویں جلد لکھنا شروع کیا. اور 5ویں جلد کے مقدمہ میں یعنی شروع کے اندر جو تمہید لکھی جاتی ہے اس تمہید کے اندر اس نے لکھا کہ 5 میں اور 50 میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف ایک 0 کا فرق ہے، اس لیے میں اس 5 کو 50 سے مکمل کر دوں گا. ظاہر سی بات ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ کہاں 5 اور کہاں 50 بہت بڑا فرق ہے. کسی سے اگر آپ 50 روپیہ لیں اور اسے یہ کہیں کہ میں 5 روپیہ دیتا ہوں چونکہ 5 اور 50 میں کوئی فرق نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو دغاباز دھوکے باز کہے گا. مگر یہ شخص 50
جلدوں میں کتاب لکھنے کا وعدہ کیا اور 5 جلد لکھی، اور اس کے بعد 26 مئی 1908 کو یہ دنیا سے چل بسا، جہنم رسید ہوا، اور اس نے شوشہ گوشہ چھوڑا کہ 5 کو 50 سے مکمل کر دیا گیا۔ یہ دھوکہ دہی اور لوگوں کے پیسے کو کھا گیا۔ یہ شخص 1880 تک اپنے آپ کو صرف ملہم من اللہ کہا کہ اللہ ہے، لیکن اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو مسیح موعود کہا، مجدد وقت کہا، ذلی بروز نبی کہا، اور 1901 کے اندر باضابطہ اس نے اپنے آپ کو صاحب نبوت، صاحب وحی، صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ کیا۔ وہ فتنہ جو ہندوستان کے اندر برپا ہوا تھا، چونکہ اس کو نبی بنانے والا برٹش گورنمنٹ تھا، انگریز کی سرکار تھی، اور انگریز نے ہی اسلام اور مسلمانوں کے بیچ روڑا ڈالنے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے اس انگریز ملعون کو کھڑا کیا گیا تھا، اور اس ملعون نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ برٹش گورنمنٹ کے پیسوں پر یہ پلتا رہا، پروان چڑھتا رہا، یہاں تک کہ ہندوستان کی تقسیم عمل میں آئی، اور ہندوستان کے ربوہ نامی جگہ پر، یعنی پاکستان جب بنا تو پاکستان کے ربوہ نامی جگہ پر یہ شخص گیا، اور وہیں سے پھر اپنا کام شروع کیا، اور وہاں مرزا طاہر جو اس کا خلیفہ بلکہ گدی نشین کہیے جو بنا، مرزا غلام احمد قادیانی کے مرنے کے بعد، تو پاکستان کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں باضابطہ اسمبلی کے اندر اس پہ بحث ہوا، اور بحث ہونے کے بعد ان قادیانیوں کو، مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا، اور پھر جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں امتناع قادیانیت نام کر کے آرڈیننس اور فرمان جاری ہوا، پھر اس کے بعد ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور ان کے لیے پرتیبند لگا دیا گیا کہ یہ اپنے نام کے ساتھ نہ مسلم لکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ یہ مسلمانوں کی طرح مسجد بنا سکتے ہیں، نہ یہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ نکاح ہوگا، نہ ان کے ساتھ کسی طرح کا لین دین ہوگا، بلکہ ان کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ یہاں جب ان کا مکمل پرتیبند لگا، ان کا بائیکاٹ کیا گیا، تو وہاں سے بھگ کر یہ لندن گیا، اور لندن پھر اپنے آقا اور اپنے باپ کے قدموں میں گر کر وہیں پناہ لی، اور اس کے بعد پھر پورے دنیا کے اندر یہ پروپیگنڈا شروع کیا ہے۔ انہی ملکوں میں جہاں اس کا جال پھانس چل رہا ہے، آپ کا یہ ملک نیپال بھی ہے۔ آپ کے نیپال کے اندر راجدھانی کاٹھمنڈو میں احمدیہ سنگ کر کے اس کا درتا ہے، اور بیرگنج سے پچھم طرف صرف 15 کلومیٹر اس کا یعنی قادیانیوں کا کالج بھی ہے، اور سالانہ اس کا وہاں جلسہ بھی ہوتا ہے۔ وہاں تقریباً مسلمانوں کے 40 گھر قادیانی ہو چکے ہیں، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہاں کا کئی مرتبہ دورہ کیا ہے۔ یہ ملعون مرزائی جہاں جاتے ہیں، پہلے اس گاؤں کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس گاؤں کے اندر مسلمان کس طریقے پر بستے ہیں، آیا غربت میں ہیں، افلاس میں ہیں، یہاں مسجد ہے کہ نہیں، یہاں مکتب ہے کہ نہیں، مدرسہ ہے کہ نہیں۔ جب ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ خستہ حال میں، مفلس ہیں، غریب طبقے کے لوگ ہیں، اور وہاں کوئی مسجد نہیں پاتا، کوئی مکتب نہیں پاتا، تو یہ کوئی زمین خرید دیتا ہے۔ زمین خریدنے کے بعد مکتب نما ایک گھر بنا دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ اپنا قادیانی پنڈت جسے یہ مولوی کہتا ہے اس کو لا کر وہاں رکھ دیتا ہے۔ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ایک باہر سے آیا ہوا انسان جو ہمارا سہیوگ کر رہا ہے، ملک و سماج کی خدمت کر رہا ہے، یہ آدمی بہت اچھا ہے۔ اب آدمی اس کا دلدادہ گرویدہ ہو جاتا ہے، اپنے بچوں کو اس قادیانی پنڈت کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجنے لگتا ہے۔ جب آہستہ آہستہ بچے اس سے مانوس ہو جاتے ہیں، اب اس کے بعد وہ اپنے عقیدے کا پڑیا چھوڑتا ہے۔ اس عقیدے کا پہلی اینٹ لا الہ الا اللہ مرزا رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد
یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہم اور آپ اگر سادہ لوگ ہیں، ہمیں اور آپ کو اپنے عقیدے کا پتہ نہیں ہوگا، تو اس وقت ہم اس قادیانی کے دجل و تلبیس کے اندر، قادیانی کے جال کے ہم شکار ہو جاویں گے اور ہمارا ایمان اس وقت ٹوٹ جاوے گا۔ اس لیے ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی باحیات تھے۔ آپ کی زندگی کے اندر ہی یمامہ کے اندر مسیلمہ کذاب نامی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسی طریقے پر اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، طلیحہ اسدی نے نبوت کا دعویٰ کیا، سجاہ نامی ایک عورت نے بھی نبیہ ہونے کی دعویٰ کیا، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صحابہ کا لشکر بھیجا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کی قیادت میں ان جھوٹے مدعیان نبوت سے مارکا اور جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں سارے مدعیان نبوت جو جھوٹے مدعیان نبوت تھے سب کے سب جہنم رسید ہوئے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے غزوات ہوئے ہیں، چاہے وہ جنگ بدر ہو، چاہے جنگ احد ہو، چاہے جنگ خندق ہو، یعنی جتنے بھی غزوات ہوئے، سارے غزوات کے اندر جو صحابہ کے شہداء کی تعداد ہے، یعنی جو صحابہ ان غزوات میں شہید ہوئے ہیں، ان کی تعداد صرف 259 ہے۔ کتنی ہے؟ 259۔ لیکن جھوٹے مدعیان نبوت کو جہنم رسید کرنے کے لیے جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد 1200 تک ہے۔ کتنے ہیں؟ 1200 تک ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کتنی ضروری تھی کہ 1200 صحابہ کو شہید کیا گیا، مگر ایک بھی مدعی نبوت کو نہیں چھوڑا گیا، بلکہ اس کو کیفر کردار تک پہنچا کر صحابہ نے دم لیا۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ پہ جو کتاب آئی وہ آخری کتاب ہے، آپ کو جو دین ملا وہ آخری دین ہے، اور ہم اور آپ آخری امت ہیں۔ یہ قرآن کریم کی تقریباً 100 آیتوں سے ثابت ہے۔ کتنی آیتوں سے؟ 100۔ قرآن کریم کی تقریباً 100 آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں، صراحتاً، اشارتاً، دلالتاً، کنایتاً، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ تقریباً 100 آیتیں ہیں، وہ بھی میں اپنی معلومات کے حساب سے کہہ رہا ہوں، ورنہ جس کے پاس جتنا علم ہوگا قرآن کریم کی آیتوں کے اندر وہ جتنا غور کرے گا، اس کو ختم نبوت پر اور بھی بہت ساری دلیلیں، آیتیں مل جائیں گی۔ اسی طریقے پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان موجود ہے، تقریباً 200 احادیث ایسی ہیں جو تواتر معنوی کے درجے میں ہیں، اور ایک حدیث متواتر کا کوئی انکار کر دے تو آدمی دین سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن 200 احادیث ایسی موجود ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس لیے کوئی آدمی اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں، آخری نبی ہونے میں شک بھی کرتا ہے تو کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے، جیسے انسان کا سر اگر گردن سے کاٹ دیا جائے اور دھڑ کو سر سے جدا کر دیا جائے تو جس طریقے سے دھڑ بغیر سر کے مردہ ہے، اسی طریقے پر اگر کسی بندہ مومن کے دل سے عقیدہ ختم نبوت کو کھلچ دیا جائے اور اس کے دل میں ذرہ برابر شک ہو جائے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، تو آدمی ایمان والا نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا، مرتد اور زندیق ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام کی طرف منسوب ہو کر ہمیں حنفی کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے یہ کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دی جائے کہ میں اپنے نبوت پہ دلیل دوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ جو شخص اس مدعی نبوت سے
ان جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے سے دلیل مانگ لے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلیل مانگی جاتی ہے اس دعویٰ پر جس دعویٰ کے صحیح یا غلط ہونے میں شک ہو، مگر یہاں اس دعویٰ کا غلط ہونا واضح ہے، اس لیے اس سے دلیل مانگی نہیں جا سکتی۔ بہرحال مجھے کہنا یہ ہے کہ اس فتنے کے شکار ہمارے ملک نیپال کے اندر ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ہو رہے ہیں اور اپنے ایمان کا سودا لالچ میں کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ سادہ لاٹھی میں نہ جانتے ہوئے کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ حرص و طمع کے اندر کر رہے ہیں۔ میں آپ کو صحابہ کی تاریخ یاد دلاتا ہوں کہ صحابہ نے اسلام کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بچپن کے اندر اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت امیر زادہ تھے، شہزادے تھے۔ ان کا باپ اپنے اس اکلوتے بیٹے کو 200 درہم کا جوڑا پہناتا تھا۔ 200 درہم اس زمانے کے اندر چاندی کے پیسے ہوتے تھے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج سے 1400 صدی پہلے جو آدمی 200 درہم کا جوڑا پہنتا ہو اس آدمی کی حیثیت کیا رہی ہوگی؟ وہ آدمی جو 200 کا جوڑا پہنتا تھا باپ اس کو بڑے ناز اور نعمت کے اندر پالا کرتا تھا۔ وہ مصعب بن عمیر جب چھپ کر اپنے گھر والوں سے اسلام قبول کر لیتے ہیں، گھر والوں کو جب معلوم ہوا کہ میرا بیٹا اسلام قبول کر لیا ہے، باپ نے اس کو گھر میں باندھ دیا، قید کر دیا، کھانا پینا بند کر دیا، سارے جوڑے اتار لیے۔ مصعب بن عمیر کسی طریقے سے اس قید سے رہا ہو کر ملک حبشہ کی ہجرت کر لی اور ملک حبشہ کے بعد پھر مدینہ پاک کی ہجرت کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مصعب بن عمیر کے پاس سے گزر رہے تھے۔ مصعب بن عمیر کو دیکھا کہ ایک چادر ہے اور وہ چادر بھی پھٹی پرانی چادر ہے جس کے اندر کئی جگہ پہ چمڑے کا پیوند لگا ہوا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مصعب بن عمیر، ایک تو تیری وہ حالت تھی جب اسلام لانے سے پہلے تو 200 درہم کا جوڑا پہنتا تھا، آج تیری یہ حالت ہے کہ تیرے چادر کے اندر پیوند لگے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ یہ مصعب بن عمیر جب غزوہ احد کے اندر ان کے ہاتھ میں علم تھا اور کفار مکہ نے اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا تو انہوں نے دوسرے ہاتھ کے اندر اسلام کے جھنڈے کو سنبھال لیا، پھر دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو حضرت مصعب بن عمیر نے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر کے اسلام کے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ بلاخر جب پیچھے سے تلوار ماری گئی اور یہ گر گئے تو دوسرے نے جھنڈا ان کے ہاتھ سے لیا اور جھنڈے کو سنبھالا اور اسلام کے جھنڈے کو اتنا حیات گرنے نہیں دیے۔ یہ مصعب بن عمیر جب شہید ہو جاتے ہیں، جو 200 درہم کے جوڑے میں پلنے والا انسان جب یہ شہید ہو جاتے ہیں، ان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، ان کو کفن کے لیے چادر نہیں ہے، کفن کے کپڑے نہیں ہیں اور ان کو کفن دیا جاتا ہے ایک چادر کے اندر۔ جب چادر سر کی طرف رکھا جاتا ہے تو پیر کھل جاتا ہے، پیر کی طرف رکھا جاتا ہے تو سر کھل جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مصعب بن عمیر کے سر کو ڈھانپ دو اور پیر کی طرف اذخر ایک گھاس ہوتا ہے اس گھاس کو ڈال دو۔ یہ مصعب بن عمیر کی قربانی دیکھیے۔ آج بھی اگر ہمیں کسی قادیانی سے سابقہ پڑ جائے اور کوئی قادیانی کتنا ہی لالچ دے، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ست گنج بارہ ضلع کے اندر ایک گاؤں ہے، وہاں میں نے گیا، وہاں بڑی محنت کے بعد ایک مکمل خاندان جو قادیانی ہو گیا تھا ان سے جب میری گفتگو ہوئی، میرے ساتھ اور بھی بہت سے علماء تھے اور ان کے ہمراہ جب ہم لوگ کی ان سے بات چیت ہوئی، وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ لوگ کہاں تھے؟ ہم کو تو گھر میں بیٹی کی شادی اگر ہوتی ہے تو پیسے دیتا ہے، ہم میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے یہ ہاسپٹلائز کر دیتا ہے، اسی طریقے میں جو ضرورت کا سامان ہے یہ ہمیں دیتا ہے اور آپ ہمیں کیا دیں گے؟ اس پر جب ہم لوگوں نے بتلایا صحابہ کی قربانی، الحمدللہ وہ راہ راست پہ دوبارہ آئے اور قادیانیت سے انہوں نے توبہ کیا۔ تو ہم اور آپ کو بھی اگر ایسا کبھی سابقہ پڑ جائے تو ہم اور آپ کہہ دیں کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں اور اپنے ایمان کا سودا چند ٹکے پیسوں میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ تیرے پیسوں پر میں پیشاب تو کر سکتا ہوں، تیرے پلید پیسوں کو تھوک سکتا ہوں، پاؤں سے روک سکتا ہوں، مگر اپنے ایمان کا کبھی سودا نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اسی ایمان کے ساتھ، میں چاہتا ہوں کہ اپنے اسی اسلام کے ساتھ
बोरिया पर बैठते हुए, फटी चटाइयों पर काटते हुए, एक शाम खाने का हो तो खा लूं, सुबह को ना हो तो रोजा रख लूं, मगर अपने इसी ईमान के साथ मैं दुनिया से जाना चाहता हूं, इसी इस्लाम के साथ मैं दुनिया से चाहता हूं चला जाऊं, मगर अपने ईमान का मैं सौदा नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह ये आज़म करते हैं मेरे भाई। अल्लाह ताला हम सब को आज़म और हौसला की तौफीक अता फरमाए कि हम इस दुनिया से जाएं तो ईमान के साथ जाएं। कसम खुदाए पाक की, अगर हम दुनिया से ईमान के साथ चले गए और दुनिया के अंदर कोई आदमी अगर आंख का अंधा हो, पांव का लंगड़ा हो, हाथ का लूला हो और जबान का गूंगा हो, कान का बहरा हो, वो न सुन सकता हो, न बोल सकता हो, न चल सकता हो, न फिर सकता हो, सारी परेशानियों के बावजूद दुनिया के अंदर चाहे कितनी तकलीफ उसने उठाई हो, लेकिन कल मैदान हश्र के अंदर जब उसको अर्श का साया लगेगा, अर्श के साये की ठंडक जब इसे लगेगी, ये समझेगा कि दुनिया के अंदर पल बराबर भी हमें कभी तकलीफ नहीं। लेकिन वो आदमी जो दुनिया के अंदर पूरी जिंदगी ऐश इशरत में गुजारा हो, चाहे तख्ते शाही पे बैठकर फरमान जारी किया हो, उसको कभी दुख और तकलीफ का एहसास भी न हुआ हो, लेकिन मैदान हश्र के अंदर जब वो गर्मी को देखेगा और अर्श की साये से महरूम होगा तो सोचेगा और समझेगा, कहेगा दुनिया के अंदर कसम खुदाए पाक की पल बराबर भी हमें कभी आराम नसीब नहीं। ये मैदान हश्र का मामला होगा। उसके बाद जब हिसाब और किताब का मामला आएगा और अगर खुदा न खासा जहन्नम का फैसला हो गया मेरे भाई, फिर तो ईमान के साथ बंदा अगर नहीं गया है तो हमेशा हमेशा उसको जहन्नम में रहना। इसलिए मेरे भाई, हम और आप हमेशा ऐसे फितनों से होशियार रहे। किसी किस्म का फितना अगर आता है उस फितना से बचने की हम पूरी कोशिश करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हमारे ईमान को और इस्लाम को बाकी रखते हुए हमें दुनिया से उठा दीजिए। हमें आखिरत का मजा चाहिए, जन्नत चाहिए, आखिरत की ऐश इशरत चाहिए। दुनिया जैसे भी हो कट जाएगी, 60 या 70 साल की जिंदगी है, चाहे अच्छी तरह कट जाए या जिस तरह भी कट जाए, मगर कट जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए और एक और नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। जो हज़रात सुन्नत नहीं पढ़े हैं, मौका दिया जा रहा है, सुन्नत पढ़ें।